آپ لوگ پریکٹیکل لائف میں ہیں اور آپ میں سے کچھ پریکٹیکل لائف میں جانے والے ہیں, کچھ آپ میں سے جو ہیں جو آئی ایس ایس بی کی تیاری کر رہے ہیں, ریپیٹرز ہیں میرے خیال میں, اور کچھ جو پی پی ایس سی کی تیاری کریں. میں آپ لوگوں سے صرف اتنی بات کروں گا کہ ناکامی جو ہے, سب سے پہلے یو ڈیفائن یور سیلف کہ ناکامی ہے کیا چیز. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ ناکامی کیا چیز ہے. میری ایک ناقص اوپینین کے مطابق یا میری جو علم ہے اس کے اکارڈنگ ٹو دیٹ, انسان کی جو ایم ہے, انسان کا ایمبیشن ہے, انسان کا جو ایک ماڈل اس نے ایک سکیچ اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے, ایک ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے, خواہ وہ دنیاوی طور پر ہو, دینی لحاظ سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو. جب when you fix a target about yourself that you want to achieve that, آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے یا اس کو اچیو کرنے کے دوران آپ ناکام ہو جاتے ہو, اٹس کالڈ لوز. یہ ہار ہے, یہ ناکامی ہے. تو ناکامی کا جو بیسک کاز ہے یا بیسک وجہ ہے وہ آپ لوگ خود ہیں, میں خود ہوں. ہم اپنی ناکامی میں, آپ لوگ ہیں یا گرلز ہیں یا واٹ ایور کوئی بھی ہے یا یہ سننے والی آڈینس ہے, انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو بیسک کلو ہے یا بیسک کرائٹیریا ہے, دیٹ ڈیپینڈز آن ہمسیلف. کامیابی اور ناکامی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. اس کی ایگزامپل میں کوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ وہ ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا, تو کنویں کے اوپر اس کنویں کے ارد گرد بکریاں وغیرہ چر رہی تھیں, تو 3 بکرے جو ہیں وہ گر گئے کنویں کے اندر. اب انہوں نے اندر سے آوازیں نکالنا شروع کر دیں. جب انہوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں تو وہ چرواہا جو تھا وہ بھی بھاگا آ گیا اور باقی بکریاں بھی آ گئیں. اب وہ ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اب چرواہا بھی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو اندر گرے ہوئے 3 بکرے تھے, تو ان 3 بکروں میں انہوں نے ایزیوم کیا, انہوں نے آئیڈیا, ایک اندازہ لگا لیا, ایزیوم کیا کہ یہ جو باہر سے کھڑے کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اندر سے بو رہے ہیں, اٹس مین دے آر نتھنگ فار اس, دے کانٹ ڈو اینی تھنگ فار آر بینیفٹ, فار آر سیلف. سو ان میں سے ایک بکرا یہ دیکھ کے پریشانی کی حالت میں اس نے ہمت ہار لی. اس نے دیکھا کہ کئی 100 فٹ گہرا کنواں, بس اور باہر کیسے نکلوں گا. شارٹ کی اس نے ہمت ہاری, دم گھٹا, مر گیا. پیچھے بچ گئے 2. اب یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے چلیں. وہ جو چرواہا ہے نا, چرواہا آپ کا شریک ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, آپ کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں, ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں. وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور اس چرواہی کی طرف بے بسی شو کر رہے ہیں کہ اتنا گہرا کنواں ہے, we can't do nothing for you. اتنا بڑا ٹارگٹ ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ جو بھیڑ بکری ہیں وہ آپ کے فیلوز ہیں, وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی کنڈیشن میں what will you do, اب آپ کرو گے کیا. وہ جو 2 بکرے اندر گرے ہوئے تھے, انہوں نے وہ جو اینٹیں کنویں کے اندر باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی, انہوں نے ان منڈیوروں پہ چلنا شروع کیا. ود دا پیسیج آف ٹائم چلتے چلتے سنبھلتے آخر وہ کنویں سے باہر نکلا اور کامیاب ہو گئے. جب وہ باہر نکلے تو چرواہے نے بھی اس کو پیار کرنا شروع کر دیا, اٹھانا شروع کر دیا, دیکھنا شروع کر دیا, ٹٹولنا شروع کر دیا کہ یہ زخمی تو نہیں ہوئے یا نہیں ہوا. اور باقی بکریاں بھی وہ جو تھیں وہ ساتھ لگنا شروع ہو گئیں, بکرے ساتھ لگنا شروع ہو گئے, احساس دلانا شروع ہو گئے کہ we were worried about you, so now we are with us, we are very happy. اب یہاں پر یہ چیز سوچیے گا, جب آپ کامیاب ہو کر باہر ان بکروں کی طرح باہر نکل کر آ گئے, سو آپ کا جو شریکہ ہوگا انہوں نے یہ کہتے ہوئے نہیں تھکنا کہ بھائی تیرا بچپن تو گزرا ہی میرے ہاتھوں میں, میں نے جو کچھ تیری کامیابی کے لیے جو سٹینڈ لیا, میں نے جو دعائیں مانگی ہیں, یا میرے بس میں جو ہے آپ کی سوچ ہے, میں نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا.
پھر کیونکہ سوری ٹو سے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے, دنیاوی جاہو جلال, دنیاوی کامیابی کو سلام کیا جاتا ہے, آپ کی اسٹرگل, آپ کی محنت کو نہیں دیکھا جاتا. سو آپ کی کامیابی ناکامی دیٹ ڈیپینڈز آن یو. اب اگر اللہ نہ کرے اب نو میں اب جو بات کر رہا ہوں دیٹ اسپیشلی فار ریپیٹرز آف ISSB, اٹ از فار دیم. ناکام ہو گئے, آ گئے کسی بھی وجہ سے, تو کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ گے؟ کیا کہو گے دوستوں سے, یا کیا کہو گے یار ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر سکتے, یار بس ہو گئی ہے, ناکام ہو جائیں گے, کمپٹیشن زیادہ ہے, یار میری قسمت میں نہیں تھا. شور شور جو ہم مسلمان سوری ٹو سے ہم نے ایک نا وہ لفظ پکڑا ہوا ہے کہ یار ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا. قرآن کہتا ہے وَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان جتنے اسٹرگل کرتے ہیں, either that he is Muslim, non-Muslim, he is Christian, he is Hindu, he is Sikh, whatever he is, وہ جتنا اسٹرگل کرے گا اللہ ما شاء ہم اتنا ہی دیں گے. اللہ کا اس نظام میں بڑا واضح اللہ نے اس آیت میں پیغام دے دیا کہ بھائی دنیاوی طور پر ہاں یہود اور نصارہ نان مسلمز جو غیر ایمان ہیں وہ جو محنت کریں گے, اللہ رب العزت کہتے ہیں دنیا میں تو ان کو میں دوں گا, لیکن آخرت میں کچھ نہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی فائنینشیل لابی میں اگر دیکھا جائے تو یہودی پوری دنیا میں برسر اقتدار ہے, آپ کی دولت اس کے, پوری دنیا کی دولت اس کی مٹھی میں, ملک اس کی مٹھی میں, ملک کے بجٹ سے اس کی مٹھی میں. عیسائیوں کو دیکھ لیں کیا انہوں نے محنت کی ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جتنے بھی محنت یا کامیاب لوگ ہیں دنیا کے, انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے, انہوں نے قسمت کو بلیم نہیں کیا. Then why are you doing? آپ کیوں کر رہے؟ ارے بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لو, جو ناکامی ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. سب سے پہلے آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے کون ہوں گے؟ آپ کے رشتہ دار ہوں گے. سب سے پہلے آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے کون ہیں؟ آپ کے اپنے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ کے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے. مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیں, کیا اگر ایک بھائی مالی طور پہ, فائنینشلی طور پہ یا عہدے کے لحاظ سے کہیں کمزور ہے, ٹھیک ہے, تو باقی بہن بھائی کسی اعلیٰ عہدوں پر ہیں, تو کیا ان کا تیور جو ہے وہ ایز یوزول ہوتا ہے؟ 100 میں سے ایک فیملی ہوگی جو جہاں پہ اس چیز کو اس کو احساس نہیں دلایا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے تم غریب ہو, تم کمزور ہو ہم سے, ٹھیک ہے, اور اس کو لیٹ کے اگر اس کو کوئی ہیلپ بھی کریں گے تو وہ اس طرح احسان جتا کر کریں گے, یار میں سوچے سی کہ تم ماڑا ہے گا, میں سوچیا کہ چلو میں تیری مدد کر دیں, میں لوکاں دی بھی تے کرنی ہے کہ قرآن کے اندر سے بالقربا والیتاما والمساکین پہلے عزیز و اقارب نو دیو. سو یہ کیا ہے؟ forget it. کامیابی چاہتے ہو تو میری 2 باتیں مان لو. ایک, بہرے ہو جاؤ. نمبر 2, دل پہ پتھر رکھ لو. بھاوناؤں میں, جذبات میں بہ کر یا ایموشنل بلیک میل ہو کر کوئی ایسا ڈیسیژن مت لو کہ جس کی وجہ سے ہے نا آپ یہ کہو کہ جی میں نے جذبات میں آ کے یہ فیصلہ کیا تھا, سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ آئی ول کوئٹ. وائی یو ول کوئٹ؟ سر ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ اگر 1000 میں سے ایک لڑکا سلیکٹ ہوا ہے سفارش پہ اور ایک لڑکا سلیکٹ ہوا ہے میرٹ پہ, وہ جو ایک لڑکا میرٹ پہ سلیکٹ ہوا ہے وہ آپ کیوں نہیں؟ نیوٹن لا ہے, ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. آپ کو ناکامی ملی, اسی ریئیکشن سے جتنی بڑی ناکامی ہوگی یقین رکھ لو اتنی بڑی کامیابی آپ کی منتظر ہوگی. بٹ دیٹ ڈیپینڈز آن یور ہارڈ ورک. وہ اب آپ کی محنت پر ہے کہ آپ اٹھتے کتنا جلدی ہو, اس کو اچیو کیسے کرتے ہو, اس کو ایکسس کیسے کرتے ہو, اس کو سرنڈر کیسے کراتے ہو اس ناکامی کو. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس کے بعد ہار بھی گئے تو اس طرح ہارو کہ ناکامی بھی ہے نا پچھتائے کہ میں کس انسان سے ہاری. آپ کو آپ کی ہار پر یہ چیز نہ ہو کہ جی میں ہار گیا. نو, آپ اپنے طور پہ آپ کا دل اور آپ کا دماغ مطمئن ہونا چاہیے.
پھر جب آپ ناکام ہو گئے جن سرکمسٹینسز کی وجہ سے یا جن ایشوز کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے، سب سے پہلے مینٹین یور ڈائری. ان آئیڈیاز کو لکھو، اپنے اندر لکھنے کی عادت ڈالو، مطالعے کی عادت ڈالو. آپ کو پتا ہے میری ہابی ہے بک ریڈنگ، ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں. ان پوائنٹس کو لکھو کہ جن وجہ سے آپ ہارے ہو، ان ایشوز، ان سرکمسٹینسز کو، ان ایون دیٹ کہ اگر کسی رشتے کی وجہ سے ہارے ہو، کسی کے جذبات کی وجہ سے ہارے ہو، تو مینشن اٹ ان یور ڈائری، مینشن اٹ ان یور مائنڈ. میں نے کہا ہے بہرے ہو جو دنیا کی باتوں پہ، دنیا کی تانو تشریح پہ، دنیا کے الزاموں پہ کان دھرنا چھوڑ دو، پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے دل پہ پتھر کیوں رکھ لو؟ دل پہ پتھر اس لیے رکھ لو کہ جذبات میں آنے کے بعد کوئی غلط، جلدی میں آ کے جذبات میں آ کے غلط فیصلہ نہ لے بیٹھو. دو، تیسری چیز، ماضی کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دو. بھونکنے والے کتوں کو بھونکنے دو. بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹس. بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں. شیر کی مثال لو. شیر زخمی ہونے کے بعد جب حملہ کرتا ہے تو زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے. گیدڑ مت بنے. بائی دا وے، سوری، مجھے جانوروں کی مثال بھی آپ کو نہیں دینی چاہیے، بیکاز آف دیٹ یو آر اشرف المخلوقات. آپ مسجود ملائک ہو، آپ لوزرز نہیں ہیں. کیا قائد اعظم نے سرنڈر کر دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ، پریچنگ سٹارٹ کی تھی، کیا لاکھوں میں تھے؟ پھر ود دا پیسج آف ٹائم 1.25 لاکھ کا مجمع ساتھ ہے، کامیابی ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک عاجزی اور انکساری اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ایسے جھکا ہوا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سواری اور آپ کا سر مبارک ایسے تھا کہ قریب برابر چھو جائے. ڈونٹ بلیم یور پاسٹ. مت ماضی کو دیکھو، مت ماضی کو جھانکو میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ کون کھڑا ہے. کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ جب تک خود مخلص نہیں ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یو ول چینج یور سیلف، یو ول اچیو یور گول. آپ محنت کریں، محنت 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 کی انتہا کر دیں، پھر سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں. میاں محمد بخش کا کیا کمال کا شعر ہے، کیا موٹیویشن ہے اس میں. مالی دا کم میں پانی لانا، پر پر مشکاں پاوے. مالک دا کم میں پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. سو کوشش کرنے کے بعد، اسٹرگل کرنے کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑ دو. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو. اعمال اور نیت خالص اور پاک رکھو. کانوں سے بہرے ہو جاؤ. دل پتھر رکھ لو. لوگوں کی تان و تشریح، لوگوں کے جذبات، لوگوں کی ٹونٹ، لوگوں کی تنقید کیا بگاڑ لے گی؟ لوگ ہیں ہی تنقید کرنے کے لیے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے اوپر تھوڑی تنقید ہوئی ہے. میں اپنے ماضی کی بات کرتا ہوں. ہاں، جب اللہ پہ معاملات چھوڑے، اللہ کے سپرد کیے، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اللہ سے ہدایت مانگی اور گڑ گڑا کر مانگی. توبہ کی، اس طرح توبہ کی کہ جس طرح اللہ سے کہا کہ اللہ توبہ جو میں کر رہا ہوں یہ پکی اور سچی توبہ ہو. دنیا نے بڑی باتیں کی، بڑی کریکٹر ایسیسینیشن ہوئی، میری ذات پہ فتوے لگے، میری ذات پہ میرے اہل و عیال نے فتوے لگائے. کیا یہ آل رسول سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اہل بیت کی بات کرتے تو سوری سے پتہ نہیں اس کا مسلک کیا. وی آر ڈاؤٹڈ اباؤٹ ہز مسلک. حالانکہ الحمدللہ میں صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک کا ہوں. میں مسلکی اختلافات کو مانتا نہیں ہوں، میں فرقہ کے اختلافات کو مانتا نہیں ہوں. میں ایک ہی چیز کو مانتا ہوں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آپ کو کتنی دفعہ پڑھایا؟ کبھی آپ سے فرقہ پرستی پہ بات کی ہو، آئی ایم اگینسٹ آف دیٹ. کبھی آپ کو کوئی مسالک کی بات کی ہو،
नेवर एवर। मैंने माजी पे पलट के नहीं देखा, बहुत बातें हुई, पीछे पलट के नहीं देखा। नो आई एम स्ट्रगलिंग। मैंने तो यहां तक अल्फाज सुने कि तू है क्या, तेरे पास है क्या। कम से कम इतना तो सोचा होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का इल्म अल्लाह ने मेरे सीने में दिया हुआ था। मेहनत के लिए मैंने हर हकीर से हकीर काम को भी किया, बट आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह पाक कि अल्लाह पाक ने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हदीस की बात बता रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तर्जु इल्ला रब्बक, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखो ही नहीं। मेहनत मुकम्मल इत्माम हुज्जत कर दो। नाकामी के जो पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि जिन बातों की वजह से आप नाकाम हुए, उनको उठाओ, उनको लिखो, अपने आप को ब्लेम करो, अपना मुहासबा करो, सेल्फ असेसमेंट करो, कहां गलती हो रही है मुझसे, किन पे बिलीव कर रहा हूं, किन पे ट्रस्ट कर रहा हूं, किसके सामने रोना रो रहा हूं। लोगों के सामने आप रोना रोते हैं, लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। हालांकि होना तो यह चाहिए था ना इकबाल से, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बट आप नियत कर लो कि अल्लाह जब ये मनसब, जब ये ओहदा, ये मकाम, ये मंजिल मुझे दे देंगे, तो या अल्लाह मेरी नीयत, मेरा मकसद तेरी रजा और मखलूक की खिदमत और मखलूक की इताअत होगी। या अल्लाह तेरे रसूल की इताअत वाली जिंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह मुझे कामयाब फरमा। दुखड़े अल्लाह को सुनो, रातों को अल्लाह को सुनो, गिड़गिड़ा कर सुनो। दिन में मेहनत करो, रात को मुसल्ला देखो, मेहनत भी करो, मांगो अल्लाह से, मिलेगा और जरूर मिलेगा। फिर एट द एंड अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करो। ताल्लुक अल्लाह से बना लो, दोस्ती अल्लाह से बना लो, मोहब्बत अल्लाह से करो। मैं जो मैरिड लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आज आपके ऊपर गुर्बत आ जाए, आपकी बीवी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, तो फिर कैसी मोहब्बत रही। 100 में से एक आध बीवी होगी जो मुश्किल टाइम में अपने शौहर का साथ देती है और उसको एहसास दिलाती है, देयर इज नो नीड टू गेट वरीड, आई एम विद यू, आई एम योर लाइफ पार्टनर। 100 में से एक आध होगी। वो औरतें भी तो हैं जो अपनी इज्जत का पास नहीं रखती। आपकी नाकामी में दूसरी वजह जो है वो नाशुक्री है। जिस पे आप मौजूद हैं, आप उस पे नाशुक्र हैं। तो इन चीजों को आप, अगले जो लेक्चर होंगे वो इंशाल्लाह ईद के बाद ही होंगे, मंडे से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो इन बातों को आप नोट कर लें, जैसे कर रहे हैं। सिर्फ नोट नहीं करना है, इन पे अमल भी करना है, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी बताएं, आप लोग नाकाम हुए या कामयाब हुए। ये कामयाबी के चंद उसूल हैं जो आपको बता दिए। फिर इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुकद्दर फरमाए। या वजीहती वल करामी व हलीफल इल्मी वल हिकमी